نہایت ہی قابل احترام بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر بڑا فضل و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو صحت کی عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بھلائی کرنے کی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں یقینوں کی تبدیلی ہے اور محمد الرسول اللہ میں طریقوں کی تبدیلی ہے۔ یہ جو لا ہے یہ ہر چیز کی نفی کرتی ہے کہ کہیں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اور سورۃ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اس وقت برف لگ رہی ہے یا بارش لگ رہی ہے، اس کو برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ کا حکم ختم ہو جائے گا برف رک جائے گی۔ امکان، ہم جو اپنے علم جو اللہ نے دیا ہوا ہم اس سے کیا کہتے ہیں کہ آج برف کا امکان ہے، آج بارش کا امکان ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے علم سے کچھ تھوڑا سا علم انسان کو دیا ہوا جس سے اس علم سے وہ یہ کہتا ہے کہ آج بارش کا امکان ہے، لگنے کا امکان ہے۔ خبر مکمل نہیں دے سکتا، مکمل خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر بارش کے کتنے قطرے آسمان سے نیچے آئیں گے، برف کے کتنے ذرات آسمان سے نیچے آئیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کہ کیا آسمان سے بارش تم نازل کرتے ہو یا آسمان سے بارش ہم نازل کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ جیسے ہمارا معاشرہ ہے، ہم بعض اوقات ہم سے استغفر اللہ یہ غلطی ہوتی ہے، یہ غلطی سے معاذ اللہ بچنا بھی چاہیے کہ عورت جو ہے اس کو اختیار نہیں ہے اولاد دینے کا، اس کو اختیار نہیں ہے اور ہمیں بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں کہہ دیا کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بچیاں عطا کرتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بچے عطا کرتے ہیں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بچیاں اور بچے دونوں عطا کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہو گیا لا الہ الا اللہ۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بانجھ بنا دیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ لفظ لکھا ہو، مطلب کیا کہ اللہ نہیں دے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے کاموں میں دخل اندازی نہ کریں، میرے قدرت میں اپنے ہاتھ نہ ڈالیں، یہ میری قدرت ہے۔ اور اس کے بدلے میں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اولاد کی نعمت سے نوازا نہیں، اس کو پریشان نہیں ہونا۔ جس کو اللہ نے دنیا میں ذہنی توازن ٹھیک نہیں دیا تھا تو اس کو بھی پریشان، مجذوب آدمی ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے اس جہان میں بڑا کچھ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا جو یقین خراب ہو گیا کہ بھائی میں دکان سے کما کر کھاتا ہوں، میں نوکری کر کے کما کر کھاتا ہوں، نہیں بھائی یقین غلط ہے۔ کھلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ ہم تو کما کر کھاتے ہیں، بھلا 18,000 مخلوق کہاں سے کما کر کھاتی ہے؟ تو یہ خالق بھی اس کو بولنا کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی خالق نہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں، اللہ ہمارے رازق ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی رازق نہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکلیں دور کرنے والا نہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ عقیدہ توحید، جیسے مکان کا ایک پلنتھ ہوتا ہے نا، پلنتھ پر مکان بنتا ہے، اسی طرح عقیدہ توحید کے اوپر ہی انسان کے باقی دین کی عمارتیں چڑھتی ہیں۔ تو یہ اس کو بار بار اپنے گھروں میں، بازار میں، محلے میں اس چیز کو بولنا کہ لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کی تبدیلی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور جو حدیث پڑھی ہے اس کے مطابق مجھے حق نے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک ایسا مختصر وقت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ایک ایسی لامحدود، یعنی اس کے بارے میں لامحدود کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک ایسی زندگی آ رہی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی جو جوانی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، اس کی جو صحت ہے وہ ہمیشہ کی ہے، اس میں جو حسن ملے گا وہ ہمیشہ کا ہے، اس میں جتنی چیزیں بھی ملیں گی وہ ہمیشہ کی ہیں۔ دنیا میں ہمیں جتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں فانی ہیں۔ ابھی آپ بچے تھے، پھر آپ جوان تھے، اب آہستہ آہستہ آپ بڑھاپے کی جانب جا رہے ہیں۔ تو اس دنیا میں کوئی چیز بھی باقی نہیں رہنے والی ہے۔ باقی رہنے والی ذات فرمایا کہ کل من علیہ فان، ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات عالی ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ سورج جو ہے اذا الشمس کورت، یہ سورج جو ہے جو ہمیں چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے، یہ ایک دن سورج بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے کیا ہو جائیں گے؟ جھڑ جائیں گے۔ اذا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، دریاؤں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو کھیڑا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن ہر آدمی یہ جان لے گا کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے اور اس نے پیچھے کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ اس دن ہر نفس یہ جان لے گا۔ جیسے بعض اوقات ہم اپنے کسی رشتہ دار کے پاس اپنی کوئی رقم رکھتے ہیں کہ یہ میری رقم آپ اپنے پاس رکھیں، جب مشکل حالات آئیں گے تو آپ نے یہ مجھے دینی ہے۔ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ یہ میرا ₹1,00,000 رکھ لیں، جب مشکل حالات آئیں گے تو آپ نے یہ ₹1,00,000 مجھے واپس دینا ہے، مشکل میں مجھے کام آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں کہہ رہے ہیں کہ ایک مشکل آپ کو آگے آنے والی ہے، اس مشکل کے لیے آپ نے کچھ بینک بیلنس میرے پاس بھیجنا ہے کہ جب آپ حشر کے میدان میں پھنسیں گے تو وہاں پر جو آپ کو میں نے دیا ہوا ہے رزق، جو آپ کو میں نے دیا ہوا ہے مال، جب آپ اس کو خرچ کریں گے میرے راستے میں تو وہ میرے پاس وہ آپ کا مال کیا ہو رہا ہے؟ جمع ہو رہا ہے۔ جب حشر کے میدان میں آپ پھنسیں گے تو مشکل کے ٹائم آپ کو کام آئے گا۔ ہاں، ایک یہاں کی مشکل ہے، یہ عارضی مشکل ہے، ایک وہاں کی مشکل ہے جو ہمیشہ کی مشکل ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا نظام جتنا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سب اللہ نے اپنے حبیب کی خاطر بنا دیا۔ اور اس نظام کو بنا کر اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کے نظام کو پیدا نہ کرتا، سورج کو پیدا نہ کرتا، چاند کو پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی زندگی گزاری ہمارے سامنے ہے۔ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم دن اور رات کس محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات کن محنتوں میں لگے ہوئے تھے؟ تو جبریل امین جو ہے وہ وہی لے کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ مکے کے جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ آپ چلیں تو آپ کے ساتھ مکے کے پہاڑ سونا بن کر چلیں، مکے کے پہاڑ سونا بن کر چلیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تھوڑا سوچ کر آپ کو بتاؤں گا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل، آپ اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ مجھے ایک وقت کھانا عطا کرے اور ایک وقت کھانا عطا نہ کرے۔ ہاں، اللہ کے نبی چاہتے تو اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے تو اللہ کے نبی کو نہ ملتا۔ یہ سارا جہاں جب اللہ کے نبی کے لیے بنایا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس ذلیل چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ دنیا کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا ملعون ہے، اور اس کے ساتھ ایک ہے دنیا کو استعمال کرنا، لباس کا استعمال کرنا، کھانے کا استعمال کرنا، مکان کا استعمال کرنا، اور ایک ہے اس کی محبت کے اندر لگ جانا۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ محبت کرنے والے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ جانور ہیں، وہ کتے ہیں، انسان نہیں ہو سکتے، وہ انسان نہیں ہو سکتے۔
تو اس لیے ضرورت کے مطابق ہم نے اس دنیا کو اپنے ساتھ چلانا ہے، اپنا کھانا اور اپنا پینا اور اپنا اٹھنا بیٹھنا ہمارا کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ امیر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، مالدار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے پاس کوٹھی ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہم فخر سمجھتے ہیں۔ کوئی وزیر آ جائے تو اس کے پاس چند لمحات بیٹھنا ہم فخر سمجھتے ہیں۔ کتنے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں کہ میں آج فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فلاں بڑے آدمی کے ساتھ میں نے کھانا کھایا، اس کے ساتھ میں نے نشست کی۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میں زندہ ہوں، اے اللہ مجھے مسکین رکھنا، مجھے مسکین رکھنا۔ ہم بعض اوقات ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، یہ بڑے آدمی کو جگہ دیں، یہ بڑے آدمی کو جگہ دیں، آپ پیچھے ہو جائیں۔ بھائی بڑا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا وہ بڑا ہے۔ دنیاوی جس کے پاس عہدے ہیں وہ بڑا نہیں ہے، بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرنے والا، جو سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا، فرمایا کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ تو بعض صحابہ کرام صفا کے مدرسے کے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، اور بعض بڑے بڑے مشرک وہ جب آ کر بیٹھتے تھے تو وہ اللہ کے حبیب سے کہتے تھے کہ یہ جو آپ کے صحابی ہیں نا، ان سے تھوڑی سی ہمیں بدبو آتی ہے، استغفر اللہ، تو آپ ان کو تھوڑا سا جب مجلس لگائیں تو آپ تھوڑا سا ان کو سائڈ پہ بٹھایا کریں اور ہمیں تھوڑا سا سائڈ پہ بٹھایا کریں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات مانی اور ان صحابہ سے کہا کہ آپ وہ کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ تھوڑا اس سائڈ پہ بیٹھا کریں، تو وہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اس سائڈ پہ تھے، تو اللہ نے سورہ کہف میں پوری آیت نازل کر دی اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ دیا کہ یہ ان سرداروں سے کئی ہزار درجہ یہ آپ کے صحابہ بہترین ہیں، آپ کے صحابہ بہترین ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں میں مسکین رہوں، اور اے اللہ جب حشر کے میدان میں مجھے اٹھایا جائے تو مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھایا جائے، اور میرا جو گھر ہے، ہم کہتے ہیں کہ میرا گھر فلاں کالونی میں ہو، فلاں امیر بندے کے گھر کے پاس میرا گھر ہے، بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ تو جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا وہ حبیب کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میرا گھر جو ہے وہ قیامت کے دن وہاں پر ہو جہاں غربا اور فقراء رہتے ہیں، کہاں رہتے ہوں؟ غربا اور فقراء رہتے ہوں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگو، ہماری صبح اور ہماری شام، ہمارا دن اور ہمارا رات اسی دنیا کو جمع کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جتنا چاہوں گا آپ کے مقدر میں جتنا رزق ہوگا اتنا آپ کو ملے گا۔ تو جو اس دنیا کے ساتھ محبت کرے گا اور فرمایا کہ مجھے دل سے نکالے گا اور اس دنیا کے ساتھ محبت کرے گا، اس دنیا ہی میں لگ جائے گا، فرمایا اس کی یہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا، جیسے ہمارا معاشرہ بھی ہے، دعا کی تقریب ہے، ختم شریف کی تقریب ہے، اصالہ ثواب کی تقریب ہے، جو وہاں مستحق آدمی ہوگا، فقیر آدمی ہوگا، سفید پوش آدمی ہوگا، اس کو کوئی بھی ترجیح دعا میں نہیں دے گا۔ شادی میں ہمارے ہاں شادی کی تقریب ہے، اور شادی کی تقریب میں بھی جو سفید پوش آدمی ہوگا، فقیر آدمی ہوگا، اس کو بھی کوئی ترجیح، بڑے بڑے لوگوں کو کتنے استقبال سے لا کر ہم بڑی بڑی جگہوں پر بٹھاتے ہیں، اور جو فقیر اور مسکین ہوتا ہے وہ کہیں کونے پر بیٹھا ہوتا ہے، اور ہمارا جو اس صدقے کا حقدار ہوتا ہے وہی مسکین ہوتا ہے، وہی مسکین ہوتا ہے، وہی فقیر ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کی داڑھی کے ساتھ بھی اور چہرے کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے، اور ایک گدڑی جس کو ہم گوڑی کہتے ہیں وہ گدڑی اوپر رکھ کر لیٹا ہوا ہے، اور اپنے سر کے نیچے اس نے اینٹ رکھی ہوئی ہے، سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ تباہ اور برباد ہو گیا، یہ اس کا کیا حال ہے؟ اے اللہ اس پر اپنا کرم فرما، اس کو کچھ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے موسیٰ، اے کلیم اللہ، جب میں اپنے کسی بندے اور بندی پر اپنی پوری نظر رحمت کرتا ہوں
پوری محبت کی نظر سے جب میں دیکھتا ہوں، اور اس وقت میں اپنے اس بندے سے دنیا اور دنیا کا مال ہے وہ سارا چھین لیتا ہوں، سارا مال اس سے کیا کر لیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں جی کہ فلاں بندے پر اللہ کی بڑی رحمت ہے، فلاں بندے پر اللہ کی بڑی نظر رحمت ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنی جائیداد ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، اے میرے اے کلیم اللہ، اے موسیٰ، میں جس آدمی پر پوری اپنی نظر رحمت جماتا ہوں، جس سے اپنی مکمل محبت کرتا ہوں، جب مکمل اس سے میں محبت کرتا ہوں، اس سے دنیا بھی چھین لیتا ہوں اور اس کا مال بھی اس سے چھین لیتا ہوں۔ یہ میرا کامل ترین بندہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے نزدیک کامل ترین بندہ، ہم خود سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارے نزدیک کامل ترین بندہ کون ہوتا ہے، وی آئی پی بندہ کون ہوتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس دنیا کو اپنے ساتھ ضرورت کے مطابق چلانا ہے۔ یہ دنیا جو ہے مسافر خانہ ہے۔ کتنے ہمارے دوست و احباب یہ سفر کر کے چلے گئے مسافر خانے میں، اور ہم عنقریب اس طرف جانے والے ہیں، کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ التدبیر یضحک علی التقدیر۔ آپ تدبیر بنا رہے ہیں، میں تدبیر بنا رہا ہوں، بہار کی تدبیر بنا رہا ہوں، اپنے مکان بنانے کی تدبیر بنا رہا ہوں، اور فرشتے میرے اوپر ہنس رہے ہیں، فرشتے میرے اوپر ہنس رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تو آپ کے قبر کی تیاری ہو رہی ہے، آپ کے کفن کی تیاری ہو رہی ہے، اور آپ تدبیر اپنے مکان بنانے کی کر رہے ہیں۔ اس لیے روزانہ کی بنیاد پر جب رات کو میں اور آپ آرام کرتے ہیں، میرے اور آپ کے پاس صرف آج کا دن ہے، آج کا جو ہمارا کل کا دن ہے جمعرات کا، وہ ہمارا دن گزر گیا، اور آگے جو ہفتے کا دن ہے اس کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ صرف آج کا دن، جمعے کا دن، یہ جمعے کی شام، یہ نماز کے اوقات، یہ میری اور آپ کی زندگی ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی ہے۔ فرمایا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب کرو، روزانہ کی بنیاد پر اپنا حساب خود کرو، کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حساب لے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جو ہے ایک مسافرانہ زندگی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے گزاری، اور اپنی جو اولاد تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی کو اپنے ساتھ لیا، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اللہ کے حبیب علیہ السلام چلے گئے، دروازے میں دستک دی اور اپنی بیٹی سے پوچھا فاطمہ کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے، لیکن میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہیں، کہا ان کو بھی اجازت ہے۔ تو جب اندر داخل ہوئے کہ جس سے میں نے اپنے سطر کو ڈھاکا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، سر پہ اوڑھنے کے لیے میرے پاس کپڑا موجود نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی ایک چادر تھی وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو دی، اور فاطمہ نے پردہ کر کے اپنے والد کو دروازہ کھولا تو اللہ کے حبیب نے دیکھا کہ فاطمہ کا رنگ پیلا ہے، پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے، بہت کمزور ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، کیونکہ بیٹیوں کا دکھ برداشت نہیں ہوتا، فطرتی بات ہے، تو فرمایا کہ بیٹی یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ کہا کہ بھائی 3 دن سے، اللہ کے حبیب سے فرمایا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کھانا پینا نہیں ہے، کھانا پینا 3 دن سے ہمارے گھر میں نہیں ہے، اور سر پر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ تھوڑا اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے پاس کیا ہماری عورتوں کے پاس ماشاءاللہ کیا پہننے کے لیے ہے، سردیوں کا، گرمیوں کا، شادی بیاہ کی تقریبی بات کا، کیسے ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، نعمتیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے نہ شکریہ۔ مردوں کے پاس کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، میں حضرت علی سے پوچھوں گا کہ یہ کیا حال ہے آپ کا، نان نفقہ آپ کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں انبیاء کا سردار ہوں، میں نے 7 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں، 7 دن ہو گئے، میرے گھر میں بھی آگ نہیں جلی۔ یہ تھے میرے بھائیو دوستو بزرگو 2 جہاں کے والی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنے قسم کے؟ جن سے اللہ کوئی حساب نہیں لے گا، اور ان سے کہے گا کہ آپ جنت کے اندر چلے جائیں۔ ایک وہ آدمی جو کپڑے دھو رہا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے پاس صرف وہی کپڑا ہے، دوسرا کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے کہ دوسرا کپڑا پہن کر پہلا کپڑا دھوئے،
تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مرد اور عورت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے گھر میں ایک ہی ہانڈی پکتی ہے، جس کے گھر میں ہنڈیا، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے کہ ایک وقت میں دسترخوان میں کئی قسم کی ہانڈیاں ہوں گی، بس دال بھی ہے، ساگ بھی ہے، مرغا بھی ہے، چٹنی بھی، کتنی چیزیں دسترخوان پر ہوتی ہیں اللہ کی نعمتیں، لیکن فرمایا کہ جس کے گھر میں ایک ہی ہانڈی پکتی ہے، دوسری ہانڈی نہیں ہے، وہ فقیر ہے، مسکین ہے، وہ مشکل اپنا گزارا کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، بغیر اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اور ایک وہ شخص جس نے کسی سے پانی مانگا پینے کے لیے، کیا مانگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں پانی مانگا پینے کے لیے، لیکن اس آدمی نے اس کو پانی نہیں دیا، فرمایا کہ یہ شخص بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ آپ کے پانی کے متعلق بات نہیں ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ تو بات آگے نکل جاتی ہے کہ جس نے کسی سے بھائی مجھے پانی پینے کے لیے دے دیں، دودھ پینے کے لیے دے دیں، مجھے پانی دے دیں، لیکن آگے والے بندے نے اس کو پانی، بھائی کوئی پانی نہیں ہے یہاں پر، بعض اوقات ہو جاتا ہے نا، کسی کے آگے مجھے پانی دے دیں، کھانا دے دیں، کہا بھائی کوئی پانی شانی نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ پیاس کے بغیر آ گیا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ تو یہ اللہ سے فقر مانگنا، اللہ سے غربت مانگنی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے کیا رکھنا؟ مسکین رکھنا، اور حشر کے میدان میں جن لوگوں کے ساتھ میں نے کھڑا ہونا ہے وہ مساکین کی جماعت ہو، اور جنت میں میرا گھر مساکین کے گھر کے ساتھ ہو، مساکین کے گھر کے ساتھ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری دنیا پر بادشاہ تھی، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء میں سے سب سے آخر میں جنت میں کون جائیں گے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں؟ کہ اپنی ساری سلطنت کا حساب دیں گے، اپنی ساری بادشاہت کا حساب دیں گے، اپنے سارے مال کا حساب دیں گے۔ تو سارے نبیوں کے آخر میں کون سے نبی جنت میں جائیں گے؟ سلیمان علیہ السلام۔ اور صحابہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ دنیا میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جنت کی بشارت اللہ نے دے دی، اور اللہ کے حبیب کے دوست ہیں، تو وہ قیامت کے دن روتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے ملیں گے، اور اللہ کے حبیب فرمائیں کہ عبد الرحمن مجھے تو آپ کا خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ دوسری طرف تو نہیں چلے گئے۔ کہا اللہ کے حبیب میں اپنے مال کا حساب دے رہا تھا، میں اپنے مال کا، وہ عبد الرحمن بن عوف جس نے سارا مال 100 گھوڑے 900 گھوڑے جو ہے وہ بھر کے سامان سے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں دے دیے، تو وہ پریشان ہو کر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آپ یہ اپنے گھٹنے جو ہے یہ گھٹنے گھسیٹتے گھسیٹتے پسینوں پہ آپ کو پسینے ہوں گے عبد الرحمن بن عوف، اور سب صحابہ سے آخر میں آپ جنت میں پہنچیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ کہتے تھے کہ جو کوئی مجھے مسکین کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مسکین کہتا ہے، مجھے وہ بہت پیارا لگتا ہے، جو کوئی مجھے فقیر کہتا ہے وہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ تو جو لوگ بمشکل، یہ ایسا وقت ہے کہ ایک دوسرے مسلمان بھائی کا خیال کرنا، لباس کا، کہ میرے پاس لباس اضافی ہے، دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو لباس پہنا دیا، میرے پاس کھانا ہے، جس کے پاس کھانا نہیں ہے اس کو کھانا پہنچا دیا۔ تو حشر کا میدان جب لگے گا اللہ ایک مسکین کو بلائیں گے۔ ہم تو وہ صدقہ کرتے ہیں جس میں سارے لوگوں کو پتا ہو، وہ بھی ظاہر ہے صدقہ کرنا چاہیے، لیکن صدقہ وہ ہے جس میں آپ کو پتا ہو اور جس کو آپ نے دیا اس کو پتا ہو، اور جو اس کا مالک ہے اس کو پتا ہو، جو اس کا مالک ہے اس کو پتا ہو۔ تو ایک مسکین کو لایا جائے گا، اور فرمایا کہ ایک امیر آدمی قیامت کے دن جو ہے وہ مسکینوں کی صف میں چلا جائے گا، تو فرشتے جا کر اس کو وہاں سے پکڑ کر وہاں سے باہر نکال دیں کہ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، آپ ادھر آ جائیں، آپ دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں۔ ایک مسکین کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے اور کہیں گے اے مسکین، اے فقیر، بھائی آپ اور اللہ اس فقیر سے قیامت کے دن معافی مانگیں گے۔ کیا مانگیں گے؟ ہاں، اس فقیر سے اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اس فقیر سے، غریب سے معافی مانگیں گے کہ بھائی میں نے آپ کو
اس لیے غریب نہیں کیا کہ آپ در بدر سائل بن کے پھریں، آپ راشن کے لیے، آپ کھانے پینے کے لیے، لباس کے لیے در بدر پھر میں نے آپ کو اس لیے مسکین نہیں بنایا، میں نے آپ کو دنیا میں اس لیے تھوڑی دولت دی تھی۔ فرمایا کہ جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، قناعت کر لی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو فرمایا کہ اللہ اس کے تھوڑے سے اعمال پہ قیامت کے راضی ہو جائیں گے۔ اور مسکین کو اللہ کہیں گے کہ میں آپ سے کیا مانگتا ہوں؟ غریب سے جو مشکل اپنا گزارا کرتا ہے کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے آپ کو اس لیے دنیا میں دولت کی فراوانی نہیں دی کہ میں نے آج آپ کا استقبال کرنا تھا ادھر حشر کے میدان میں۔ اللہ کہیں گے باہر آ جاؤ، غربا فقراء باہر آ جائیں۔ صحابہ کرام، ایک صحابی دوسرے صحابی کے پیچھے بیٹھتا تھا، لباس نہیں تھا، لباس صرف ستر کا لباس تھا، ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ کر صحابہ کرام دین کی تعلیم حاصل کرتے، فقراء غربا صحابہ کرام۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، وہ اپنا مال آگے جمع کرائیں، اپنا مال اس مشکل کے لیے جمع کریں۔ جیسے ہم مشکل کے لیے لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ شادی کے لیے، کسی اور تقریب کے لیے کسی کے پاس رکھتے ہیں کہ ہمارے پیسے رکھے، مشکل ٹائم کا مال لے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ میرے راستے میں بھیج دیں۔ تو مشکل میں جب حشر کے میدان میں آپ پھنسیں گے، وہاں یہ مشکل کے ٹائم آپ کو کام آئے گا۔ تو اس فقیر کو اللہ لائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ سامنے حشر کا میدان لگا ہوا ہے، یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، جس جس کی تم سفارش کرتے جاؤ گے اس کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ پھر وہ فقیر غریب کیونکہ ہم تو غریب کو دھکے دیتے ہیں جی، فقیر کو ہم اور نظروں سے دیکھتے ہیں، ہر تقریب میں اور نظروں سے دیکھتے ہیں، ہماری نظریں بڑے لوگوں پہ رہتی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ مجھے بتائیں کہ دنیا میں آپ کا دوست کون ہے، دنیا میں آپ کا دوست کون ہے، میں بھی اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 3 دفعہ فرمایا فقیر فقیر، صرف فقیر میرا دنیا میں دوست ہے، فقیر اور غریب وہ دنیا میں میرا دوست ہے۔ اور آخرت کا وہ صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ جو فقیر اور غریب ہے وہ آخرت کا، میری آخرت کا وہ بادشاہ ہے، کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہے۔ اللہ اس مسکین کو لائیں گے اور اللہ فرمائیں گے جس نے تیرے بچوں کے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے کھانے کا ایک ٹکڑا بھی تجھے دیا تھا، لباس کا ایک ادنا لباس تجھے لگایا تھا، تیرے مکان کے لیے اس نے تعاون کیا تھا، تیری فلاں چیز کے لیے تعاون کیا تھا، جاؤ اس کو، ان سب کو لے کر جاؤ۔ اب وہ جو مسکین ہے اس کو جب لے جایا جائے گا تو اللہ پہلے اس سے کہیں گے آپ جائیں جنت میں، لیکن وہ دروازے پہ جا کر رک جائے گا۔ لوگ تو بھائی جو ہے حشر کے میدان میں پریشان ہیں، فرشتے کہیں گے بھائی آپ جائیں، بھائی مفت میں آپ کو جنت مل رہی ہے۔ وہ بھی یہ کہے گا یا اللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ دنیا میں تعاون کیا تھا میرے کھانے میں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں بائیں ہاتھ کو خبر، دائیں ہاتھ سے دیں بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے، آگے بھی آپ کا جمع ہو رہا ہے، یہاں بھی اللہ تھوڑ نہیں لگاتا، اللہ دینے سے اللہ تھوڑ نہیں لگاتا، دینے سے اللہ اور دیتا ہے۔ اور دنیاوی بڑے بڑے آزمائشوں سے، بلاؤں سے، آفات سے انسان کو کیا چیز بچاتی ہے؟ صدقہ اور خیرات بچاتا ہے۔ اور جو لوگ قبرستان کے اندر چلے گئے جن کے پاس سے ہم گزرتے ہیں، اگر ان لوگوں کو دنیا میں واپس اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر بھیج دیا جائے تو یہ کیا اگر کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے؟ نہیں، یہ خفیہ صدقہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ خفیہ صدقہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ میرے جو دوست ہیں وہ فقیر لوگ ہیں، غربا لوگ ہیں، اور بعض اوقات ہم بھی غربا کو ہم یہ طعنہ دیتے ہیں کہ بھائی تو کو نشے پیسے دے چیز کیوں نہیں دی، نکل جاؤ یہاں سے۔ جھڑکتے کہ نہیں؟ ہمارا معاشرہ جھڑکتا کہ نہیں جھڑکتا؟ مختلف شعبہ جات میں غربا کو، فقراء کو، خود غریب نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایسے ہیں، اور آپ کے پاس کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کا کوئی کمال کوئی کمال نہیں ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر وہ اللہ کے بندوں کا جب خیال رکھے گا نا تو اللہ پھر اس وقت میں اس کا خیال رکھیں گے جب ہر کوئی خیال رکھنے کے قابل ہوگا کہ اللہ میرا خیال رکھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مسافر خانہ ہے، اپنے اس ہاتھ سے دیں گے نا تو وہاں پر یہاں جو بیج آپ بوئیں گے وہاں پر وہ بیج آپ کاٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ادا کر لیں۔